حوامی میں سبع میں سے یہ ساتھی ہے۔ اس کی ان سب صورتوں کی ابتدا میں حقانیت قرآن کا بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان جو چیز بھی بنائی ہے کمال دانشمندی سے بنائی، بے فائدہ نہیں بنائی، بے مقصد نہیں بنائی، ان کا ایک مقصد ہے، ان کو سوچو اور اس سے سانے کے اوپر استدلال کرو اور سوچو کہ اللہ پاک نے جب یہ چیزیں ہمارے نفع کے لیے بنائی ہیں تو ہم کو تو کچھ کسی مقصد کے لیے بنایا، اور ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد کون سا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کے احکامات کے اوپر کیا ہے؟ چلنا۔ یہاں پر ایک دعا ہے، یہ دعا ساتھیوں کو یاد ہونی چاہیے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا بھی ہے، اپنے لیے بھی ہے، اپنی اولاد کے صالح بننے کے لیے بھی ہے۔ یہ سورۃ احقاف کے اندر یہ دعا ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو ہمارے حال کے اوپر رحمت فرما۔ اس صورت کے اندر حق جل شانہ ہیں جہاں اور مضامین بیان فرمائے، ان میں سے ایک جنوں کا مسئلہ بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور وادی نخل میں، تو صبح کے وقت میں جنات آئے، اور انہوں نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو قرآن سنا، مسلمان ہو گئے، اپنی قوم کو کیا دی؟ دعوت دی۔ اگلی صورت جو ہے اس کا نام صورت محمد ہے، اور بعض صورتوں میں، بعض قرآنوں میں اس کا نام صورت القتال بھی لکھا ہے۔ ابتدا میں فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے تمام برے اعمال جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد حق جل شانہ نے لوگوں کو دعوت دی، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، زمین میں ذرا چلے پھرے دیکھو تو صحیح، بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ ان کے کھنڈرات، ان کے مکانات موجود ہیں، بلکہ بعض قوموں کے مکانات صحیح حالت میں موجود ہیں، مکان ہے مگر مکین نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے لیے فنا ہے، اور آدمی دنیا کے اندر اگر رہے اللہ کی رضا کے ساتھ تو پھر اس کے اچھے آثار باقی رہتے ہیں، ورنہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں حق جل شانہ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، وہ لوگ جو ہدایت پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں اور ان کو تقوی کے مقام پر کیا ہے؟ پہنچا دیتے ہیں۔ اس صورت میں حق جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، آپ مؤمنین کے لیے بخشش طلب کیا کریں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی سارے مسلمانوں کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حق جل شانہ اس کو بڑے درجات سے نوازتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بڑے درجات سے نوازتے ہیں۔ اگلی صورت جو ہے اس کا نام صورت فتح ہے۔ اس کا شان نزول بڑا تفصیل طلب ہے، لیکن میں یہاں پر مختصر بات یہ عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہا ہوں اور ہم عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ لگا رہے ہیں، یہ سارے مناظر دیکھے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ تیار ہو گئے۔ اب صحابہ تیار ہو کر جب پہنچے ان کو بھی پتہ لگ گیا، انہوں نے راستہ روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ایک طرف کر کے بٹھا دیا، وفود کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ نتیجتاً قریش سے صلح ہو گئی 10 سال کے لیے کہ 10 سال تک نہ تم ہمارے ساتھ جنگ کرو گے نہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔
بعض مسلمانوں کو ذرا اس پر تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے کیوں انتقام نہیں لیا ان لوگوں سے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے اے نبی تمہیں کھلم کھلا فتح دے دی۔ اس واسطے کہ کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں، اب مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کل تک مسلمانوں کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ قاطع رحم ہیں، اب مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اب صحابہ کو ذرا اشکال یہ ہوا کہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن نبی نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے نبی کو سچا خواب دکھایا تھا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، تم انشاءاللہ مسجد حرام کے اندر امن سے داخل ہوگے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، حلق بھی کراؤ گے، قصر بھی کراؤ گے، لا تخافون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں کہ خواب دکھایا تھا، یہ کہا تھا کہ تم داخل ہو گئے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال داخل ہو گئے۔ چنانچہ اگلے سال صحابہ داخل ہوئے۔ پھر اسلام کی شان کو بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسلام جو ہے وہ مذہب ہے کہ یہ سارے ادیان پر غالب آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان پر یہ غالب آ جائے۔ اس کا مطلب ہے دوسرے ادیان رہیں گے تو صحیح، لیکن غالب دین ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کا غلغلہ ہو گیا، دیکھ لیا قوم نے۔ پھر صحابہ کی صفات کو ذکر کیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے اندر دو صفتیں ہیں، آپس میں تو کیا ہیں؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، لیکن کفار کے خلاف، مجرمین کے خلاف اشداء علی الکفار۔ تراہم رکعاً، آپ دیکھیں گے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فارغ ہوتے ہیں تو کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ ان کی عبادت کا نور ان کے چہروں پر معلوم ہوتا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور ان کی یہ صفات تورات اور انجیل میں بھی ذکر کی گئی تھی۔ صحابہ کے شان میں یہ ایک بہت بڑی آیت ہے۔ اگلی صورت کا نام ہے سورۃ حجرات۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سورۃ حجرات کا موضوع جو ہے وہ آداب شاہانہ کا بیان ہے۔ واقعہ پیش یہ آیا کہ ایک مرتبہ کسی جگہ امیر مقرر کرنا تھا کسی قبیلے پر، تو حضرات شیخین کا آپس میں ذرا اختلاف ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئیں، قرآن نازل ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو سبقت نہ لے جایا کرو اللہ اور رسول سے پہلے، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور تڑک کر بات بھی مت کرو، ایسی بے تکلفانہ گفتگو مت کرو جیسے آپس میں کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اندیشہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ اس کے اندر ایک تو ادب بتا دیا کہ نبی سے سبقت نہ لے جاؤ کسی بھی چیز میں، اور دوسری کیا بات بتا دی؟ دوسری بات یہ بتا دی کہ نبی کے سامنے گفتگو زور سے نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں۔ اب یہاں اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ عمل جو ضائع ہوتے ہیں وہ تو کفر سے ہوتے ہیں،
نبی کے سامنے زور سے بولنا گناہ ہے، لیکن کفر تو نہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ سبب بعید کو بیان کیا کہ نبی کے سامنے زور سے بولنے کا اثر بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے دل پر بار آ جائے، اور نبی کے دل پر اگر بار آ گیا کسی کے بارے میں تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس واسطے تمہیں چاہیے کہ تم اس بات کا خیال رکھو۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے منصب نبوت کی محبت، ایک ہے منصب نبوت کی عظمت، ایک ہے منصب نبوت کی نزاکت۔ منصب نبوت کی بہت زبردست نزاکت ہے، غایت ادب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین لے جائے۔ مدینہ منورہ میں آدمی جب کھڑا ہوتا ہے صلاۃ والسلام کے لیے تو کتنا بڑا مجمع کیوں نہ ہو، بن بناہٹ ہوتی ہے، زور نہیں ہوتا وہاں پر۔ کوئی زور سے بات کرے تو لوگ اس کو دیکھتے ایسے، اور ملتزم پر چلے جاؤ، تھوڑی سی جگہ ہے، لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ معاف فرما۔ وہ ایک پٹھان دعا کر رہا تھا، اے اللہ ہم نے پیسہ خرچ کیا سمندر میں گما، تم بتا دو کہ بخشتا ہے یا نہیں بخشتا۔ وہاں پر اور حساب ہے، لیکن یہاں پر ادب کو سامنے رکھو۔ اللہ اکبر۔ اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے صحابہ کی ایک شان کو بیان کیا، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو مرغوب بنا دیا تمہارے دلوں میں، ایمان کی مٹھاس تم نے چکھ لی، اور کفر کو ناپسند کر دیا تمہارے دلوں میں، گناہ کو ناپسند کر دیا۔ صحابہ کو ایمانیات کی طبی محبت تھی، عقلی اور طبی، اور کفر اور نافرمانی سے طبی نفرت تھی۔ میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی، آج پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر صحابہ سے کبھی کوئی لغزش ہوئی ہے وہ بربنائے بشریت ہوئی ہے، نہ کہ رذیلہ کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اولئک ھم الراشدون، تم سب کے سب راشد بن گئے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اولئک ھم المہتدون، بلکہ فرمایا اولئک ھم الراشدون، اس لیے کہ مہتد اس کو کہتے ہیں جس کو راہ سکھائی جائے اور اس کو راہ دیکھ لے، اور راشد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر سے ہدایت کے چشمے ابلے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی ہاں قربانیاں دی ہیں، کہتے ہیں نہیں، فضلا من اللہ و نعمہ۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی سے ہدایت جب پھیلتی ہے جب دل کے اندر حلاوت ایمان ہو، آدمی سے ہدایت جب پھیلتی ہے جب دل کے اندر کفر سے، نافرمانی سے طبی نفرت ہو، پھر ہدایت پھیلتی ہے، ورنہ لفاظی بولنا ہے، ہدایت اور چیز ہے۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے دل اس کا پھر گیا دنیا سے دین کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف۔ اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ متعدد غلط عادتوں کا بیان کیا جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں نفرت پھیلتی، ہر وہ کام جس سے آپس میں بدگمانی ہو، نفرت ہو، ہمارے تبلیغ والوں کی اصطلاح کے مطابق توڑ ہو، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہی لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا ٹھٹھا نہ اڑائے، مسخری نہ کرے۔ مسخری کہتے ہیں، سخریہ کہتے ہیں کسی کا ایسے طریقے سے ذکر کرنا کہ جو سنے تو وہ ہنس پڑے، ایسا نہ کرو۔ پھر کہا کہ ذرا سوچو، ممکن ہے کہ جس کی تم مسخری کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ پھر فرمایا کوئی عورت بھی کسی عورت سے مسخری نہ کرے، حالانکہ قرآن ہمیشہ عورتوں کو
مستقل طور پر خطاب نہیں کرتا، لیکن بعض مقامات پر عورتوں کو مستقل بھی خطاب کرتے ہیں۔ ولا نساء من نساء، یہاں پر بھی وہی علت بتائی، عسى أن يكن خيرا منهن۔ پھر کہا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اپنے کو تانا مت دو، حالانکہ تانا تو اپنے کو کوئی نہیں دیتا۔ اپنے کو تانا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب تو دوسرے کو تانا دے گا تو نے گویا کہ اپنے کو تانا دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، تو یہ تم نے کھویا کہ خود اپنے باپ کو گالی دلوائی۔ کسی کو کسی گناہ کا تانا مت دو۔ انسانی زندگی میں بڑے مراحل آتے ہیں، بڑے مراحل آتے ہیں۔ کسی نے گناہ کیا، اس نے تو اللہ کے سامنے آنسو بہا لیے، آنسو بہا کر توبہ کر لی، اور اس نے تو آنسو بہا لیے اور توبہ کر لی، تو اس کو تانا دیتا ہے تو یقین کر کے کل تو اس میں ضرور مبتلا ہوگا۔ فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، بگاڑ مت پیدا کرو لقب میں، نام میں۔ آج کل ہمارے اندر یہ بہت بری عادت ہے کہ کسی کا نام ٹھیک نہیں بولتے، عبداللہ کو دلو، عجیب چکر ہے۔ عورتوں کے اندر بھی یہی ہے، مردوں کے اندر بھی یہی ہے۔ نام ٹھیک پکارنا چاہیے، نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اور کئی دفعہ نام جو بگاڑتے ہیں اس کا بڑا گناہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ایک آدمی کا نام ہے عبد الخالق، اب ہم لوگ نام تو پورا نہیں لیتے، اس کو کہتے ہیں خالق، پھر کہتے ہیں خالقہ ہے۔ نام ہوتا ہے عبد الصمد، کہتے ہیں صمد ہے۔ بڑی بری بات ہے، یہ تو اللہ کے نام ہے، اللہ کے صفاتی نام ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد جو ہے نا گناہ کا نام بھی کہتے ہیں کہ برا ہے، اس کا مطلب ہے توبہ کرو، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے، اور کسی بھی معاشرے میں جب وہ چیز ہوتی ہے تو وہ معاشرہ ٹینشن کا بھی شکار ہوتا ہے، خوشحال بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہو رہا ہے بدزنی۔ ہر آدمی دوسرے کے متعلق سوچتا ہے اور برا سوچتا ہے۔ قرآن نے، دین نے ہم کو یہ کہا ہے کہ تم دوسرے کے متعلق اچھی سوچ رکھو، حسن ظن رکھو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو تم زیادہ بدگمانی سے بچو، زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، اس واسطے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جب بعض گمان گناہ ہیں تو تم گمان کیا ہی نہ کرو، چونکہ ہمارے اندر ذکر ہے نہیں، ہر چیز میں دخل دیتے ہیں۔ کسی نے سکوٹر لے لیا، یار اس کے پاس سکوٹر کہاں سے ہے، یہ تو اتنا وہ نہیں ہے۔ کسی نے مکان لے لیا، یار پتہ نہیں آتا، بات سننا یار یہ مکان کہاں سے اس نے لیا، میں تو اس کو جانتا ہوں، اس کے پاس نہیں ہے۔ ذمہ دار ہے اور کسی نے تھوڑی سی زمین لے لی، یار زمین کتوں کی دس پیسے کتوں آ گئے۔ ہم جیسا غریب مولوی اگر کوئی چلا جائے حج کے اوپر، عمرے کے اوپر، یار یہ مولوی صاحب کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ اگر کوئی اگلا یہ کہہ دے کہ میاں اللہ نے اس کو دیا ہے، تو جواب ملتا ہے کہ اللہ اس کو دیتا ہے، ہم کو نہیں دیتا۔ جہلانہ بات، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور کہتے ہیں تہمت لگاؤ۔ اس کے اندر دو قراتیں، ایک ولا تجسسوا، ایک ولا تحسسوا، نہ خود ٹو لگاؤ نہ کسی کے ذریعے سے ٹو لگواؤ، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، اور جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے پھر عیب خود ظاہر کرتا ہے۔ تجھے کیا پڑی ہے کہ تو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے کہ فلاں گھر میں کہاں کیوں جا رہا ہے، فلاں سکوٹر پر کہاں جا رہا تھا، اس کے ساتھ جو ایک پیچھے بیٹھی تھی وہ کون تھی، تیرا کیا ہے اس سے، کون تھی؟
اس کی بیوی ہوگی، اس کی بہن ہوگی، اس کی بھانجی ہوگی، اس کی بھتیجی ہوگی، تو کون ہوتا ہے اس کے اندر پیچھے جو بیٹھی ہے اس کے متعلق تحقیق کرنے والا؟ یہاں پر یہ بات تو یقینی طور پر ہے، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے متعلق بدگمانی نہ کرے، لیکن کوئی دوسروں کو بدگمانی کا موقع بھی نہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی ایک عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو بلوایا، کہا کہ تو اس سے کیوں باتیں کر رہا تھا؟ اس نے کہا میری ماں تھی۔ اس نے کہا تو ماں سمجھ کے بات کر رہا تھا، اگلا جو ہے نا وہ کیا سمجھے گا کہ یہ کسی عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی ملاقات کے لیے آئیں۔ وہ جو آئیں حضور کے پاس، حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے کنارے تک گئے، سامنے دیکھا کہ دو انصاری نوجوان جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، اور حضور کو جب انہوں نے دیکھا ذرا رفتار تیز کر دی، حضور نے فرمایا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی ہے صفیہ۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں بھی ہم کوئی ایسی بات سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے یہ بات اس واسطے کہی خشیۃ ان یقذفکما، اس خوف سے کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی برا خیال نہ ڈال دے، چونکہ شیطان انسان میں ایسے چکر لگاتا ہے جس طریقے سے خون چکر لگاتا ہے، اور نبی کے بارے میں ایسے خیال کا آنا اور ٹھہرنا یہ ایمان کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ مقتدیٰ کو، علماء کو، سب کو چاہیے کہ وہ ایسے کام سے بچیں جس سے دوسروں کو شک شبہ ہو۔ دوسروں کو کہہ دیا کہ تم شک نہ کرو، اور یہ بھی فرما دیا کہ تم شک کا دوسرے کو موقع مت دو۔ پھر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غیبت میٹھا گناہ ہے، ہر مجلس کے اندر ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے فلاں آدمی کی غیبت کیوں کی تھی۔ اس کا مطلب ہے ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی۔ ہم ایک دن ایسا نہیں گزار سکتے۔ فرمایا کہ تم غیبت کیوں کرتے ہو؟ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر تم یہ پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی ایسے ہی ہے۔ کئی لوگ نسب کی بنیاد پر تانے دیتے ہیں دوسروں کو۔ قرآن کریم نے ایک اصولی بات فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک نر اور ایک مادہ سے، یعنی آدم اور حوا سے۔ یہ جدہ شہر ہے نا، جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت حوا کی قبر ہے۔ وہ حضرت حوا کی قبر جس قبرستان میں ہے نا، وہ ایک بہت بڑا وہاں احاطہ بنا ہوا ہے، تعین تو نہیں ہے کس جگہ ہے لیکن ہے اسی احاطے میں، وہاں کیا تھا۔ فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہاری ذاتیں اور قبیلے جو بنا دیے ہیں یہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کا حق ادا کرو، لیکن ساتھ یہ فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو تم میں متقی ہوگا۔ مکرم ہونے کا مدار تقوی پر ہے۔ آج کل کئی لوگ برادری اور اس کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے عصبیت میں آ جاتے ہیں۔ عصبیت کیا ہے؟ اس کی غلط بات کو بھی ٹھیک کریں گے اور دوسرے کی ٹھیک بات کو بھی غلط کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی صورت جو ہے اس کا نام ہے سورۃ قاف۔ سورۃ قاف کا موضوع جو ہے نا وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان ہے۔ حق جل شانہ نے اس صورت کے اندر بڑے عجیب طریقے سے بیان کیا۔ ان کا
ایک شبتا اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، ہم جب مر جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے کیسے لوٹیں گے؟ قرآن کہتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا کتاب حفیظ، ہمیں پورا پتہ ہے کہ مرنے کے بعد تم جب مٹی بنو گے تمہارے کتنے ذرات ہیں، تمہارے ذرات کہاں کہاں ہیں۔ جب اسرافیل سور پھونکے گا تو تمہارے سارے ذرات اکٹھے ہو جائیں گے اور تم جو ہے نا میرے سامنے آؤ گے۔ اور یاد رکھو قیامت میں جب آئے گا انسان کے پورے بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے دنیا میں ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے لوح محفوظ جس کے اندر سب چیزیں محفوظ ہے۔ تم نے اللہ کی علمت، اللہ کی قدرت، اللہ کے علم کو سمجھا نہیں، بس ایک مثال سے سمجھا دیا۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کے دل میں جو خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، ہم اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جو ذات ایسی علیم اور قدیر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد بعین ہی اسی انسان کو دوبارہ اٹھائے اور اس سے حساب کتاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگلی صورت کا نام ہے صورت زاریات۔ اس کے اندر حق جل شانہ نے پہلے قسم کھائی کچھ ہواؤں کی، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑاتی ہیں غبار کو، اور قسم ہے ان کشتیوں کی جو اٹھاتی ہیں بوجھ کو پھر چلتی ہیں سہولت کے ساتھ۔ جواب قسم کیا ہے؟ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ قسم کھانے کے اندر فالمقسمات امرا، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوے کے طور پر بتا دیا، دعویٰ کیا ہے کہ ان الدین لواقع، جزا جو ہے نا ضرور ہو کر رہے گی۔ پھر متقین کے حالات، مجرمین کے حالات، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے آخر صورت میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو جو پیدا کیا ہے اس کی پیدا کرنے کی کا منشا جو ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ وہ عبادت کریں رب کی۔ اب کوئی کہے جی اللہ نے تو اس لیے پیدا کیا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں اکثر عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے کوئی آدمی کہے کہ بھائی قلم اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ لکھیں، اگر کوئی نہیں لکھتا تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ قلم کا بنانا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر انسان کو یہ تنبیہ کی کہ اے انسان تیرا دنیا میں رہنے کے اندر بنیادی کام جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، باقی تیرے جتنے کام ہیں یہ بات کے ہیں۔ تو دنیا کو دین کے تابع کر دے، جو آدمی دنیا کو دین کے تابع کر دیتا ہے پھر سبحان اللہ اس کے والد بھی آ رہے ہیں۔ اگلی صورت جو ہے نا وہ فرمایا والطور وکتاب مسطور۔